یعنی عمرے کی نیت سے احرام کی حالت میں آ چکے ہیں، اب احرام کی پابندیاں ان پہ لازم ہیں، اور وہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، انہوں نے احرام کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے سامان کو بھی اٹھانا ہے، پھر آپ کے پاس آپ کے ویزے، آپ کے پاسپورٹ آپ کے پاس ہوں گے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ وہاں سے گزر ہوگا۔ جو کمپیوٹر پہ لوگ امیگریشن والے بیٹھے ہوئے تھے، ہر بندے کے آپ اپنی مرد عورتیں اپنے ساتھ ساتھ، یعنی جس طرح 2-3 ہیں تو وہ اکٹھے لائن میں پہلے مرد گزر جائے یا پہلے عورتوں کو گزار لے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے لوگوں کو گزار کے آخر پہ آپ گزریں تاکہ کوئی ٹینشن نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اس کے بعد آپ نے سامان، امیگریشن ہماری مکمل ہو گئی، ہم نے وہ سامان ایئرپورٹ سے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالنا ہے، جو بس ہمارے انتظار میں کھڑی ہوئی ہوگی وہاں پہ، ہمارے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے کلیئر کی ہوئی ہوگی، وہ بسیں ہماری وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں گی، ہم نے اپنے سامان کو اندر رکھنا ہے۔ کوئی کوشش کرے، ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جب احرام کی حالت میں، اس کے بعد لا فسوق ولا جدال، یعنی کسی سے نہ لڑائی کریں، نہ جھگڑا کریں، نہ بغض کریں، نہ حسد کریں، نہ کینہ رکھیں، یہ چیزیں نہ کریں احرام کی حالت میں بالخصوص۔ نہیں، خاموشی نہیں، آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ کیونکہ ذکر بھی آپ نے کرنا ہے، باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن گالم گلوچ، جھوٹ، چغلی، غیبت، ان چیزوں سے بالکل باقاعدہ قرآن میں حکم ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اب آپ بس پہ بیٹھ گئے، اپنے بس میں سامان، کوئی 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا ہمارا رستہ ہے جو جدہ سے آپ کا مکہ تک ہے۔ ہمیں بس اپنے ہوٹل، جس ہوٹل پہ ہم نے رہنا ہے وہاں پہ جا کے کھڑی کر دے گی، ہم نے سامان اپنا لینا ہے، ادھر ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے آپس میں کہ 10 کمرے ہمارے بک ہیں تو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کہ ادھر مرد رہ جائیں، ادھر عورتیں رہ جائیں، ادھر 2 رہ جائیں، ادھر 4 رہ جائیں، جس طریقے سے ممکن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صبر جو ہے نا وہ بہت پیمانہ رکھتا ہے۔ حاجیوں کا آپس میں جو صبر ہوتا ہے نا دوستوں کا، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ادھر بندہ کہے نہیں جی مجھے تو ادھر ہی چاہیے، نہیں جی میں نے اس فلور میں رہنا ہے، تو آپ جا رہے ہیں، تکالیف ہوتی ہیں وہاں پہ، ساری آسانیاں نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں پہ صبر کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے، یعنی جیسے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اور کیونکہ آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ہم نے سامان سیٹ کر دیا، اپنے پانی وانی پی لیا، کسی نے وضو کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، وہ کھا کے ہم اکٹھے گروپ کی شکل میں انشاءاللہ نکلیں گے۔ ایک کوشش کریں کہ جب ہم عمرہ کر رہے ہوں تو آپ اکٹھے اس میں ہوں گے، گروپ کی شکل میں ہوں گے، سارے کے سارے 52 لوگ ہم گروپ کی شکل میں ہوں گے۔ کوشش کریں گے آپ، میرے کے علاوہ دوسرے جو حضرات علماء حضرات ہیں وہ بھی آپ کو شاید پڑھائیں گے، ساتھ ہوں گے، میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا، ادھر چکروں میں دعائیں پڑھاؤں گا۔ پھر جب ہم اب ایئرپورٹ سے اپنے ہوٹل سے نکل کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، حرم کی طرف جا رہے ہیں، بڑے اپنے دل کو ایسے نرم کریں کہ آپ مجرم ہیں اور آپ جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، ایسا کیفیت بنائیں اپنی، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کیفیت بنائیں گے، آپ کے آنسو، آپ حیران ہوں گے کہ ایسے آنسو کدھر سے نکلے ہیں، آنسو چھلک پڑیں گے، کیفیت بنائیں اپنی بس۔ ادھر سے جب آپ، چونکہ اوپر والی جگہ ہے، باہر حرم جو باہر کی جگہ ہے تو وہ اوپر ہے اور خانہ کعبہ جو ہے وہ نیچے ہے، تو ہم جیسے باب عبدالعزیز سے داخل ہوں گے تو سیڑھیاں اتر کے ہم نیچے آ کے وہ اس اندر والے میدان میں آئیں گے جو آپ ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں سامنے، یعنی جس کو ہم مطاف کہتے ہیں، مطاف طواف کرنے کی جگہ کہتے ہیں۔ تو جب ہماری پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے گی تو ہم ادھر کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو خانہ کعبہ پہ جس کی نظر پڑتی ہے پہلی دفعہ لائیو سامنے دیکھتے ہوئے، اور وہ جو دعا مانگے گا اس کی قبول ہوگی۔ تو آپ ادھر کھڑے ہو کے، یہ دعا اجتماعی نہیں ہوتی، یہ دعا ہمیشہ ہوتی ہے انفرادی ہے کہ ہر بندے نے علیحدہ مانگنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی ہر بندے کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے نے علیحدہ خواہش سے مانگنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ جو مانگیں اللہ سے، جو آپ کا دل کرتا ہے مانگیں۔ ویسے ہمیں جو استادوں نے سکھایا تھا کہ آپ جب دعا مانگیں تو آپ کہیں یا اللہ تیرے سونے گھر کا واسطہ جو تو نے ہم نے دکھایا نا، ہم جو بھی دعا تیری بارگاہ میں کریں ہماری قبول فرما۔ تو یہ اجتماعی بات ہے، یعنی جب آپ دعا ایسی مانگیں گے تو اور وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی قبولیت ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں، گناہوں کی معافی کی مانگیں، رزق کی طلبی کی مانگیں، اولاد کی مانگیں، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا دربار، سب سے بڑی جگہ جہاں سے آپ کو کچھ ملنا ہے، کچھ معاف ہونا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ کائنات میں اور کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس امید سے مانگیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ، یہاں پہ اللہ کی رحمت ڈائریکٹ نازل ہو رہی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو ادھر آپ جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ اپنے دل سے باقی ساری چیزیں نکال دیں۔ اب ہم اندر داخل ہو گئے، سیڑھیوں سے دعا مانگ کے ہم آ گئے، تو یہ ہمارا
یہ مثال کے طور پر ادھر سے ہم داخل ہوئے، درمیان میں ادھر خانہ کعبہ ہے، تو یہ ہمارا حجر اسود کی جو ہے نا نکر ہے، یہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہ کعبہ کا پرنالہ ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے۔ تو ہم نے حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر حجر اسود کے سیدھ میں پٹی لگی ہوئی ہے، ادھر نیلی لائٹ لگی ہوئی ہے اور درمیان میں نیچے فرش پہ پٹی لگی، اس پٹی پہ کھڑے ہو کے ہم نے طواف، عمرہ کے طواف کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے یہی کہنا کہ یا اللہ میں عمرہ کے طواف کی نیت کر رہا ہوں، میری طرف سے اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ اب آپ نے طواف کی نیت، اب آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام ہوتا ہے سلام چومنا، یعنی آپ نے ایسے سلام کرنا ہے اس کو، حجر اسود کو ایسے کر کے نا پڑھنا کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کے اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اس کو آپ نے بوسہ دے دینا ہے، ہاتھوں کو ایسے کر کے بوسہ۔ اب آپ شروع کریں طواف، دائیں سائڈ پہ طواف ایسے، یہاں پہ آپ دوبارہ اس پوائنٹ پہ آئیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ یہ آپ 7 چکر آپ نے اسی طرح۔ اب چکروں میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ کے دل میں جو آتا ہے پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تقریباً اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مسافت ہے نا، اگر آپ کعبے کے بالکل قریب ہیں تو وہ کلوز مسافت ہے، آپ دور ہیں تو وہ لمبا چکر ہے، جتنا دور ہوتے جائیں گے چکر بڑھتا جائے گا۔ تقریباً درمیان میں اگر آپ چلتے ہیں اور رش نہیں ہوتا، مناسب رش ہوتا ہے، تو آپ کا ایک چکر 5 سے 7 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ نہیں، عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، وہ بھی کر لیں گی، کٹھی کریں گی، یعنی قافلے کی صورت میں ہم کریں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، دوڑنا نہیں ہے اس میں، دوڑنا نہیں ہے جی، اس میں 7 چکروں میں آپ نے دوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ رکن یمانی پہ آئیں گے نا، حجر اسود سے پہلے کونے پہ ادھر حتیم کعبہ ہے، جو کعبہ کا ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے نا، جو حصہ بڑا، اس کو حتیم کہتے ہیں، یعنی وہ بھی بنیادی طور پہ کعبہ کا حصہ تھا، وہ اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ خالص مال جو ہے اتنا تھا جتنا کعبے کا وہ بنا، وہ رہ گئی جگہ، تو وہ جس نے اس جگہ کے اندر نماز پڑھ لی، سمجھو اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، تو وہ ادھر ہم مزید آپ کو بتائیں گے جب ایزی ہو جائیں گے۔ تو جب رکن یمانی کو آپ کراس کریں گے حجر اسود تک، یہ سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کثرت سے وہاں پہ پڑھتے ہیں ہم، تو یہ آپ کو آنی چاہیے، 3-4 دن رہتے پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ہم ادھر اونچی آواز سے پڑھیں گے، آپ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن پھر بھی سارے پڑھتے جائیں گے، سب نے پڑھنا ہے۔ پھر حجر اسود پر جا کے ہم نے ایسے استلام کرنا ہے، چومنا ہے، اور پھر دوسرا چکر شروع ہو جانا ہے۔ اسی طرح ہم نے کتنے چکر مکمل کرنے ہیں، 7 چکر مکمل کر کے حجر اسود پہ، اب ہمارے اوپر حجر اسود کے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ایک مینارہ سا بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، ٹھیک ہے، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ ان کا پاؤں مبارک چھاپا ہوا ہے، وہاں پہ قرآن کا حکم ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی جب آپ طواف کر لیں مکمل کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے پیچھے جدھر جگہ ملتی ہے، ادھر عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ادھر مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مردوں کے پیچھے عورتیں بھی کھڑ کے پڑھ سکتی ہیں کیونکہ وہ رش کی جگہ ہوتی ہے، آپ نے ادھر 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم یہ پڑھنے ہیں، نفل ہر بندے نے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، ہر بندے نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم، آپ نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح آپ نے پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادھر بیٹھ کر رج کے دعا مانگنی ہے جو مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 نفل پڑھ کے جدھر آپ نے سامنے ادھر کعبہ ہے، یہ جو ہے آپ کی کیا نام ہے مقام ابراہیم ہے، ادھر آپ نے نفل پڑھے، آپ کی بالکل بائک سائڈ پہ، بالکل بیک سائڈ پہ، پیچھے پشت کے پیچھے آپ کی صفا و مروہ ہے، آپ جب آپ نفل پڑھ لیے تو آپ نے ادھر ہی بیٹھے ہوئے پیچھے منہ کرنا ہے، رستہ بنا ہوا ہے کھلا سا، آپ نے پیچھے منہ کر کے، پیچھے بڑے آپ کے پانی کے وہ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کولر پڑے ہوئے ہیں، تو حکم ہے کہ جب آپ نفل پڑھ لیں تو پھر خوب آب زمزم پئیں، رج کے آب زمزم پی کے ہم اس سائڈ پہ جائیں گے، ادھر پہلے صفا پہاڑی آتی ہے، ادھر جا کے پوائنٹ بنا ہوا ہے، ادھر جا کے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگ کے 7 چکر صحیح کے ہم نے ان کی نیت کرنی ہے اور آغاز کرنا ہے۔ یہ ابھی ہمارا عمرہ چل رہا ہے، یہ ضروری مسائل چل رہے ہیں عمرے کے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ ادھر کعبے کی طرف منہ کر کے ہم نے صفا سے شروع کرنا ہے، یہ نیچے اترنا ہے، درمیان میں صحیح ہے،
یعنی ادھر سے لے کر تقریباً وہ سکول کی حد تک ایک جگہ ہے جہاں پہ دوڑ کے جانا ہے مرد نے، عورت نے نہیں دوڑنا. یعنی مردوں نے ہلکا ہلکا دوڑنا کیونکہ بھاگ تو سکتے نہیں، وہاں پہ رش ہوتا ہے. یعنی دوڑنے کی کیفیت بنانی ہے ایسے ایسے، یہ کیفیت. باقی یعنی اس سے بڑا قدم ہی نہیں اٹھا سکتے آپ کیونکہ رش ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ پٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مقام اتنی جگہ پہ ہے، آپ نے ادھر کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے دوڑنا ہے، ایسے احرام کی حالت میں مردوں نے. عورتوں نے آپ نے پیچھے، عورتوں نے آرام سے آنا ہے. آگے جا کے ہم تھوڑا اور آہستہ ہو جائیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمارا قافلہ مکمل ہو جائے. اس کے بعد یہ جو ہے آپ نے سفر کرنا ہے مروہ تک. بیچ میں آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. اچھا، کلمہ شہادت پڑھیں، کلمہ تمجید پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں. پھر اس جگہ جس جگہ ہم نے صحیح کرنی ہے تو اس جگہ جو میں نے آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، یہ والی آیت آپ نے پڑھنی. ادھر لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، سامنے بورڈ لگے ہوئے بڑے بڑے، لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، مروہ تک آپ کا چکر مکمل ہو گیا. مروہ پہ آپ کھڑے ہو کے، کعبہ ادھر ہے، آپ دعا مانگیں گے. پھر ادھر سے دوسرا چکر آپ نے واپس مڑنا ہے صفا کی طرف. جو مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے صفا تک آپ کا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا چکر، پھر مروہ سے صفا تک چوتھا چکر، پھر صفا سے مروہ تک پانچواں چکر، پھر مروہ سے صفا تک چھٹا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تک ساتواں چکر. یعنی مروہ پہ ہم نے اینڈ کرنی ہے. صفا سے شروع کیا، مروہ پہ ہم نے اینڈ کیا. مروہ پہ یہ تقریباً آپ کا ایک چکر آدھے کلومیٹر کا ہوگا. تو یہ تقریباً 3-3.5، یہی مشکل ترین مرحلہ ہے. نہ اس طرح 3.5 نہیں بنے گا، اس طرح 3.5 نہیں بنے گا، یہ تھوڑا بنتا ہے. یہ جو کعبے کے طواف ہے نا، یہ 3.5 نہیں بنتا، یہ کوئی 2 کلومیٹر بن جائے گا یا اس سے کم بن جائے گا. اگر ہمیں آگے جگہ نہیں چکر ہے نہیں وہاں پہ، سیدھا سیدھا رستہ ہے، چکر نہیں ہے وہاں پہ، سیدھا سیدھا رستہ بنا ہوا ہے، سیدھا سیدھا ایسے. یعنی ایک دفعہ آپ نے جانا ہے ایک چکر، پھر واپس آنا ہے دوسرا چکر، پھر جانا ہے تیسرا چکر. ایسے ہمارا اینڈ والا چکر مروہ پہ ہوگا. مروہ پہ ہم نے جا کے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھنا ہے. ہم نے اپنے عمرے کی ادائیگی مکمل ہونے پہ ادھر ہی سفر کوشش کریں، مروہ پہاڑی کے اوپر پڑھیں. کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جو کالا پتھر ہے نا، تو وہ نشانی ہے پرانی، اب تو زیادہ چیزیں بن گئی ہیں، تو وہاں پہ پتھروں کے اوپر مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے پتھر کے اوپر، اور پھر سجدہ کرنا ہے. لیکن وہاں پہ ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. ادھر ایسے کر کے آپ نے منہ کر کے کعبہ کی طرف پڑھنا ہے، نفل پڑھ کے آپ نے ادھر پھر دعا مانگنی ہے، رج رج کے مانگنی ہے. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ نے رج رج کے، رو رو کے، اپنی کیفیت بنا کے ادھر دعا مانگ کے، پھر آپ نے واپس اس جگہ سے انٹر ہوئے تھے، یا اوپر شاید انٹری کی جگہ کیونکہ رش ہوتا ہے مشکل بنا دیتے، تو اوپر سے دوسری منزل سے ہو کے پھر ہم اپنے پرانے گیٹ پہ آئیں گے. اور پرانے گیٹ پہ آ کے اس کے بعد ہمارا رہ گیا سر منڈانے والی بات. یعنی سر منڈانے کو کہتے ہیں حلق یا قصر. عورتوں کا ہوتا ہے چٹکی بھر بال کاٹ دینا، اور مرد کا ہوتا ہے سارا سر وہ کر دینا، یا پھر اس میں آپ مرد کا بھی قصر ہو سکتا ہے. لیکن جو حلق ہوتا ہے نا، یعنی سر منڈانا، وہ افضل اور سنت ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندے جب مکمل کریں گے، عمرہ کر کے نکلیں گے، ادھر سامنے حمام ہے، جو بندہ حمام پہ جا کے سر منڈانا چاہے وہ بے شک منڈائے. جو جا کے ادھر اس میں ہوٹل پہ جا کے ایک دوسرے کا سر مونڈنا چاہیں وہ بھی مونڈ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ احرام کی پابندی سے جب آپ سر منڈا لیں گے، عورتوں کے بال کاٹے جائیں گے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کی عمرے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. آپ جا کے نہا کے یا بغیر نہاتے ہوئے اپنا احرام کھول سکتے ہیں اور کپڑے پہن کے آپ ایزی فیل ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا یہ ہاں ایک صورت بنتی ہے، نہ عورت احرام کی حالت میں عورت کے بال کاٹ سکتی ہے، اور نہ مرد احرام کی حالت میں مرد کے بال کاٹ سکتا ہے. یعنی جو کاٹنے والا ہو ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں نہ ہو. وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ بنا لیں گے. نائیوں کے پاس جانا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں گے، آپس میں کرنا ہے تو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. آپ کے جب ہم مکمل ہو جائے گا ہوٹل پہ چلے جائیں گے، آپ احرام کی پابندی سے باہر آ گئے. اب آپ کپڑے پہن کے آپ ادھر ظاہر آرام کرنا ہوگا، آرام کر کے کھانے وغیرہ اپنا روٹین بنا کے پھر نمازوں پہ، پھر ہمارا ایک ہی کام ہے نماز با جماعت ادا کرنی، اور جا کے طواف کرنے جتنے آپ جس کے نام پہ طواف کرنا چاہیں. ایک بندہ شروع ہوتا ہے اپنے سارے بھائیوں، ساری بہنوں، باپ دادا، مرے ہوئے زندہ، سب کی طرف سے کرنا چاہتا ہے. تو ہر بندہ کم از کم اس کا ٹارگٹ ہو کہ اس نے 50-60 طواف کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے
کہ جب بھی اس کو وقت ملے وہ کہے وہ آ جائے، وہ حجر اسود کی سیدھی لائن سے سٹارٹ کر دے، 7 چکر مکمل کرے، یعنی طواف جب کریں گے علیحدہ استلام تو ہوگا، استلام ہوگا۔ استلام آپ کا ہوتا ہے بوسے کے قائم مقام، اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں تو پھر استلام نہیں ہے، یعنی اگر آپ حجر اسود تک پہنچ گئے، اب اس کو بوسہ جا کے اندر وہ جگہ پہ جا کے بوسہ دیتے تو پھر استلام نہیں ہے۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو استلام کو حضور نے بوسہ ہی فرمایا ہے، کیونکہ اتنی پبلک ہوتی ہے، سب لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اجازت رکھی گئی ہے۔ ہاں جو جوان بندے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایسے موقع پہ جائیں جہاں پہ رش کم ہو اور پھر کسی کو تکلیف پہ پہنچائے بغیر، کیونکہ سب حاجی ہوتے ہیں وہاں پہ، بڑا ہے چھوٹا ہے وہ سب ہے، تکلیف پہنچائے بغیر کوشش کریں کہ آپ بوسہ دے لیں۔ بوسہ دینا بہت بڑی سعادت ہے، جنتی پتھر ہے حجر اسود، آپ اس کو بوسہ دیں، خانہ کعبے کے دروازے کو بوسہ دیں، خانہ کعبے کو مس کریں، اس کو لپٹ کے روئیں، اس کو ایک کیفیت بنتی ہے جب آپ جائیں گے نا، جب ان طوافوں میں پھر آپ لپٹتے رہیں، کیونکہ احرام میں نہیں ہے نا آپ، وہ آپ جب طواف کرتے بے شک لپٹ کے روئیں اور کریں، آپ عرض و گداز کریں۔ حتیم کعبہ میں آپ کوئی پابندی لگ گئی ہے، کوئی ٹائم مخصوص ہوتا ہے کھلنے کا، تو وہ جب کھلے تو ادھر نفل پڑے، تو یہ ہے آپ کی عبادت، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ نے طواف کرنے، یہ عبادت ہے آپ کی۔ ایک دن میں آپ 1000 طواف کریں، کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، وہ ایک طواف کرنے کے بعد آپ نے ادھر نفل بھی پڑھنے ہیں۔ جب احرام کی حالت میں کوئی چیز نہیں کرنی، رومال بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، کچھ بھی، جب احرام، ہاں پھر آپ پگڑی پہنے، ٹوپی پہنے، رومال پہنے، آپ جو مرضی پہنے، جب احرام کی حالت ہے تو آپ نے سر کو نہیں ڈھانکنا، مرد نے، نماز کے وقت بھی نہیں، احرام کی حالت میں ہے تو نماز کے وقت بھی ننگے سر نماز پڑھنی۔ صرف جب احرام، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ احرام پہنے ہوئے ہوں گے، آپ کا سر ننگا ضروری، پیر ننگے ضروری، دونوں ضروری ہیں۔ جب آپ احرام سے نکل جائیں گے، آپ سر کو ڈھانپ لیں، امامہ، ٹوپی، رومال، جو مرضی، چپل جو مرضی پہن سکتے ہیں، ہر صورت آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں آپ کو نہ سر پہ ٹوپی کرنی ہے، نہ آپ نے امامہ پہننا ہے، نہ آپ نے پگڑی پہننی ہے، کوئی بھی آپ نہیں کر سکتے احرام کی صورتحال میں۔ احرام کے بغیر آپ جب کپڑوں میں ہوں گے، جب طواف کر رہے ہوں گے، آپ کی مرضی، آپ امامہ کر کے طواف کریں، آپ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ جب آپ احرام سے نکل جائیں گے پھر آپ نے جتنے مرضی طواف کریں۔ ادھر قریب ایک مسجد عائشہ ہے تو ادھر سے احرام بند کے عمرے کا پھر دوبارہ آپ نیا عمرہ کریں گے تو وہی ساری یعنی طواف، صحیح صفا مروہ، حلق، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، یعنی وہ نفل پڑھنے اور صفا مروہ کی، ہر عمرے میں صفا مروہ کی صحیح ہے، عمرے کے بغیر صرف آپ کے طواف ہیں، جتنے مرضی کریں آپ، آپ زمزم پئیں، کنویں پہ جائیں، پھر باقی زیارات تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، کریں گے۔ جی سٹاپ۔